السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں ہم اختلافات کی خبریں رپورٹ کر رہے تھے، اب اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اختلافات کیوں پڑے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جی ہاں، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا، ان کی مبینہ بیٹی کا، ٹیریان جے وائٹ کا۔ اس کیس میں 2 ججز کی جانب سے ایک فیصلہ اپلوڈ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ رولز اور روایات کے خلاف ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اثر نو دوبارہ سماعت ہوگی اور نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اصل میں یہ جو ٹیریان وائٹ کیس کے فیصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اختلافات میں جو شدت اختیار کی گئی ہے، اس کی تھوڑی سی ریزننگ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ججز آلریڈی ہی اس حوالے سے اپنا ویو، اپنا فیصلہ جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک پریس نوٹ یا میڈیا کے ذریعے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اپلوڈ کیا گیا فیصلہ ہے وہ تو عدالتی فیصلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپلوڈ کردہ فیصلہ جو ہے وہ رولز اور روایات کے خلاف ہے، اور دوبارہ سماعت کے لیے چیف جسٹس نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ٹیریان جے وائٹ کیس ایک مرتبہ پھر سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ دوسری اہم خبر ISPR کی جانب سے جو کل فوجی افسران کے گھروں کے اوپر اٹیکس ہوئے، اس حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، ایک ری ایکشن فوج کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ وہ ری ایکشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ISPR نے کل کے دن کو یہ کہا ہے کہ اس 9 مئی کا جو دن ہے یہ ایک سیاہ باب کی طرح اس کو یاد رکھا جائے گا۔ ISPR کے جاری کردہ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI کو نیب کے اعلامیے کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا، یعنی جو عمران خان کی اریسٹ تھی وہ قانون کے مطابق تھی۔ پھر اس کے بعد ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس گرفتاری کے فوراً بعد، یعنی عمران خان جیسے ہی گرفتار ہوئے اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کروائے گئے، فوج مخالف بیان بازی کروائی گئی، یعنی کی نہیں گئی، کروائی گئی ہے۔ اور پھر ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طریقے سے ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہوئے تھکتے نہیں، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے۔ یہ جو دوہرا معیار پاکستان تحریک انصاف نے روا رکھا رہا ہے، اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے ISPR کے اس اعلامیے کے ذریعے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے ایک گروہ نے کر کے دکھایا، یعنی وہ کام جو 75 سال سے ملک کا ابدی دشمن، جس کے بارے میں ظاہری بات ہے ہمیں لٹریچر میں بھی پڑھایا جاتا ہے جی کہ یہ انڈیا ہے، تو ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام وہ نہ کر سکا وہ PTI نے کر دیا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور ریسٹرین یعنی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے، جس کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس رد عمل میں ISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آرمی کے میچور رسپانس نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند عناصر یا لیڈرشپ موجود ہے، اور اس لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے بھی، یعنی باقاعدہ ایک پیشگی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے ISPR نے کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے، اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا۔ وارننگ دی گئی ہے ISPR کی طرف سے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے
کہ جو اب اگر یہ کام ہوا اور اس کی پھر ذمہ داری اس کی جو رد عمل دیا جائے گا اس کی مکمل ذمہ داری اس ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے، اور ملبہ متعدد بار اور برملا متعدد بار اس کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے، اور کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا جو ری ایکشن ہے یہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ بہرحال یہ ایک رد عمل، اور اسی حوالے سے کچھ مبینہ آڈیو ٹیپس بھی سامنے آئی ہیں جس وقت میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پری پلان باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں اپنا جو میڈیا کو جاری کردہ بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ تاکہ فوج جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ری ایکٹ کرے اور پھر اس کے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اس رد عمل کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی جو کہ مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اسد عمر سے ان سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک سینئر صحافی نے یہ سوالات کیے کہ جو فوجی افسران کے گھروں میں اٹیکس ہوئے ہیں، کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے؟ تو براہ راست یا آپ ڈائریکٹلی ان واقعات کی مذمت نہ ہی شاہ محمود قریشی نے کی اور نہ ہی اسد عمر نے کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ایک پاپولر لیڈر گرفتار ہوا ہے تو رد عمل میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، اور مذمت انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم پرامن رہنے والے لوگ ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، یہ اس وقت اس کے اوپر کمنٹ کرنا تو قبل از وقت ہے، لیکن کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ایک بینڈ پولیٹیکل پارٹی یا کلعدم پولیٹیکل پارٹی کی طرف بھی یہ واقعات لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ عمل ہے، جو یہ واقعات کا رونما ہوئے ہیں، اس کے بعد جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، ٹویٹر نہیں چل رہا، یوٹیوب، انٹرنیٹ کی سہولت بہت کم میسر ہے، تو ایسی صورتحال میں اب دیکھنا کہ کیا یہ ہے کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ اسلام آباد میں بھی آرٹیکل 245 کے تحت اہم مقامات کے اوپر فوج تعینات کی جائے گی۔ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بھی فوج ڈپیوٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں گردش کر رہی ہیں، اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس معاملے کے اوپر منظوری اس کی لی جا چکی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مختصر سا آپ کو ہم نے بتایا جو فوج کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔